ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اور آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ کابل میں بھیڑ بنی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ شاہی خادموں سے ایک لونڈی گزرتے ہوئے اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے، کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تماشا نہیں ہے، یہ شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں بخارے سے اور لوگ ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہا یہ باطن کے طبیب ہوتے ہیں، من کی امراض دور کرتے ہیں۔ اور کہا سنو، اوکھے ویلے مشکل وقت کام بھی آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا نسبت قائم کرنے میں کیا حرج ہے؟ شیخ سے نسبت قائم کر لی، وقت گزرتا گیا۔ نیک تو پہلے ہی تھی لیکن شیخ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا اور زیادہ دیانت سے کام کیا۔ شاہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہو گئی۔ باقی ہم اثر لونڈیوں نے حسد کیا اور چوری کر کے اس کے سامان سے برآمد کروا دیا زیور بادشاہ کا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میں نے اتنی محبت دی، اتنا اعتماد کیا اور میرے گھر کی چوری کی اس نے۔ حکم نامہ شاہی جاری ہو گیا کہ اس کو لے جاؤ محل کی چھت پر، چوبارے پر، اور وہاں سے جا کے دھکا دے دو تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بدن کے، لوگوں کو پتہ چلے بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں۔ اس نے لاکھ کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس میں کون سنتا تھا اس کی؟ خیر لونڈی کو چوبارے پہ لے جایا گیا اور جلاد دھکا دینے لگا تو اس کو اب یاد آیا کہ سنا ہے اوکھے ویلے پیر کام آتا ہے۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیع للہ چوں گدائے مستمن المدد خواہم ز شاہ نقشبند، اللہ کے لیے میرے پیر میری مدد کو آؤ، اس سے اوکھا ویلا میرے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے میں جلاد نے دھکا دے دیا۔ جلاد نے جب دھکا دیا اور وہ نیچے آئی، شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، بے ساختہ کہا حضرت آپ کب آئے؟ فرمانے لگے تو از چوبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چوبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، یہ توانائیاں دی ہوئی ہیں، تو کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان اور معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہے، اور ان کا درس اور ان کی تگ و تاز، ان کی جد و جہد لوگوں کے ایمان کی مضبوطی اور تقوی کی صفات کو روحوں میں اتارنا اور باطن میں پیدا کرنا، یہ ان کا مشن ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ باقی راستے میں کبھی کبھی کرامات کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے کرامات کا ظہور نہیں بھی ہوتا۔ کتنے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کی کرامات ہمیں نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے وہ ولی نہیں تھے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی کرامات بہت زیادہ ملتی ہیں اور وہ اس پائے کے نہیں ہیں، اس سے قبل جو گزرے ہیں وہ جلیل المرتبت جو ہے وہ مقامات پہ فائز تھے، لیکن ان کی کرامات اتنی ہمیں نہیں ملتی جتنی کرامات ہمیں بعد میں متاخرین کی ملتی ہیں، اصحاب کی اور تابعین کی اتنی نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی کرامات نہیں تھی، زندگی میں ان کی توجہ اس سمت نہیں رہی اور لوگوں نے جو ہے وہ اس نظر سے جو ہے وہ ان کو نہ دیکھا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کرامات اپنی جگہ پہ برحق، لیکن کرامات کا کاروبار نہ کیا جائے۔ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں الکرامات حیض الرجال، کرامات مردوں کا حیض ہے۔ جس طرح ایام مخصوصہ میں عورتیں اس کیفیت کو چھپاتی ہیں، اہل اللہ نہیں چاہتے کہ ہم سے کرامات کا صدور ہو، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی کوئی کرامت؟ تو فرمانے لگے کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد زمین پہ چل رہا ہوں، زمین اپنے اندر مجھے دھنسا نہیں رہی۔ تو یہ ان کے جذبات تھے، یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں اور کرامات کا ظہور کر رہے ہیں۔ وہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاؤں سے ٹھوکر لگی۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری کی کبھی کیفیت ایسی بھی ہوئی کہ آپ نہر کے کنارے جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت اب وہ لوگ نہیں رہے کہ جن کی کرامات جو ہے وہ ان کا ظہور ہوتا تھا۔ فرمانے لگے نہیں ہیں جو آج بھی پانی کو کہیں کہ ادھر نہیں ادھر چل، تو ادھر چلنا شروع کر دے تو وہ دریا ادھر چلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی تو چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ کبھی کبھی ان کی زبان سے نکلا تیر یوں تیر بہدف ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو اللہ کی بارگاہ میں منوانے کے لیے کئی سال تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، میرے مالک یہ کام کر دے، میرے مالک یہ کام کر دے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ حضرت ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں
کن طالبان للاستقامہ لا طالبان للکرامہ، نفسوں کا تطلب من کل کرامہ و ربوں کا یطلب من کل استقامہ، کہا کرامت کا طالب نہ بننا، استقامت کا طالب بننا، تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے استقامتیں مانگتا ہے۔ تو رب استقامت مانگتا ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ نیک ہو، صالح ہو، مشکلات میں گھبرائے نہ، صبر کے دامن کو چھوڑے نہ، واویلا نہ کرے، تکلیف آ جائے تو اس کو میرے حضور عرض کرے کہ مالک یہ دور ہو جائے، اگر دور نہیں ہوتی میری آزمائش ہے تو اس پہ صبر کرے، اس پہ حوصلہ رکھے، اور غربت میں بھی اس کو آزماؤں گا، غربت کی آزمائش میں پورا نکلے، دولت دے کے بھی آزماؤں گا، دولت کی آزمائش میں پورا نکلے۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی، کسی کو دولت نہیں دی گئی تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے، رب نے پیدا کیا بندے کو، اللہ آزماتا ہے، اس کو کچھ نہیں دیا گیا، یہ واویلا تو نہیں کرتا، اس غربت کو تماشا تو نہیں بناتا، ہاتھ تو نہیں پھیلاتا، یہ سوال کا دروازہ تو نہیں کھولتا، اس کی غربت کی آزمائش ہے۔ پھر دولت دے کے کئیوں کو آزمایا جاتا ہے، اس کو دولت دی گئی ہے، یہ دولت سے فرعون تو نہیں بن جاتا، قارون تو نہیں بن جاتا، حامان تو نہیں بن جاتا، جھوٹی خدائی کا دعوے دار تو نہیں ہو جاتا، بلکتے یتیموں، لاچاروں اور مجبوروں کی مدد کے لیے اس کی تجوریاں کھلتی ہیں، یا ان سسکتے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آنکھیں موند کے گزر جاتا ہے، اس کے دل میں احساس اور نرمی اور رقت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، غربت دے کے بھی آزماتا ہے، اصل امتحان گاہ ہے دنیا، اور یہ دنیا جو ہے اس امتحان سے ہم سرخرو کیسے ہوں گے؟ پرچے مختلف نوعیتوں کے ہیں، کبھی پرچہ غربت کا ڈالا جاتا ہے، کبھی امارت کا ڈالا جاتا ہے، کبھی آزمائشیں، تکلیفیں، اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، بیماری نے ایک ایک عضو پہ حملہ کیا، اللہ اکبر، اور پھر جب زبان کی طرف بیماریوں کا رخ بڑھا تو کہا مالک اس بیماری، زبان پر بیماری جاری نہ کرنا، یہ تیری تسبیح بولتی رہے۔ اللہ شکایت نہیں کی ہے، ایک ایک عضو جو ہے بیماری کا شکار ہوتا ہے، لیکن شکایت نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں دیکھو، کبھی کنان کے اندھے کنویں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر مالک ابن زغر کی قید میں آتے ہیں، اور پھر مصر کے شہنشاہ کے گھر میں جاتے ہیں تو کتنی ریشمی آزمائش بچتی ہے، یہ فریفتہ ہو جاتی ہے عزیز مصر کی بیوی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ جس نے مجھے مالک ابن زغر سے خریدا، جس نے میرے لیے آسودہ ماحول پیدا کیا، اور آج میں کیا اس کے گھر میں خیانت کروں، اور وہ ہے کہ وہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، کتنی آزمائش کڑی تھی کہ ایسی آزمائشوں سے گزرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، کہ دروازے مکفل کر کے بت کے پردہ ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کتنا اللہ کا نبی، کتنا عظیم المرتبت تھا کہ ان حالات کے اندر بھی آزمائش کی بھٹی میں گزر کر بھی قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر اس آزمائش سے نکلے تو پھر کیا ہوا کہ وہ خواتین آ گئی مصر کی اور انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں، اور یہ بلوائی تو زلیخا نے تھی، اور وہ کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، شہرا ہو گیا نا اس بات کا، تو اس نے بلوایا سب کو اور پھل دیے۔ پھر حضرت یوسف تھوڑا سا نقاب سرکا کے گزرے تو وہ ساری اس فتنے میں جو ہے وہ شکار ہو گئی جس میں زلیخا شکار تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری اپنی خواہشات پیش کرنے لگی، پہلے ایک تھی اب کئی ہو گئی، اور یہ ساری عظیم المرتبت خاندانوں کی خواتین تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو کے اس آزمائش سے نکلنے کے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، مالک اس آزمائش سے بہتر ہے میں قید میں چلا جاؤں۔ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔